بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام گل حسن خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل کارنر۔ دوستو، عید کی چھٹیاں تھی اور کچھ نجی مصروفیات تھی، اس وجہ سے میں ویلاگ عید کے دنوں میں بھی ریکارڈ نہیں کروا سکا اور آج سے 2 دن پہلے بھی ریکارڈ نہیں کروا سکا، چونکہ میرا ویلاگ وہ ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹکس پہ۔ آج میرے ویلاگ کا موضوع ہے پارٹیاں چھوڑنا اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو انڈیویجول ہے کہ جو بار بار پارٹی چھوڑتا ہے، کیا عوام اس کو پھر مسترد کر دے گی یا دوبارہ بھی اس کو ووٹ دے گی، اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں عوام اگر ایک لیڈر کو اس کو منتخب کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ سیاست پہ کیا پڑتا ہے، اور اگر بار بار پارٹیاں بدلنے سے ایک لیڈر اپنی کریڈیبلٹی کھوتا ہے تو پھر اس کے اثرات سیاست پہ کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آؤں گا پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب زمانہ طالب علمی سے وہ سیاست میں ہیں اور کے پی کے کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے حوالے سے۔ کے پی کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور وفاقی وزیر کا عہدہ بھی اس کے پاس تھا۔ جیسے ہی 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پی ٹی آئی پہ اور ہمارے پورے ملک پہ اس طرح کے اثرات مرتب کر کے چھوڑ گیا ہے کہ جس طرح سے 9/11 کے بعد دنیا پوری چینج ہوئی ہے۔ اب پرویز خٹک صاحب وہ کھل کے عمران خان کے مقابلے میں آ گئے ہیں اور کھل کے عمران خان پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اس نے بالکل یہ اعلان کہہ دیا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ پری پلان تھے، اور عمران خان نے اس کو سکیچ کیا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے کارکنوں کو کہیں کہ وہ سرکاری تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں۔ ایک اچھا، اس کو تھوڑا سا میں آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ پرویز خٹک صاحب، آپ کو یہ خیال بہت ہی وہ دیر میں آیا ہے۔ اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو اور آپ کو اس سازش کا پتہ تھا تو آپ پارٹی میں رہتے ہوئے یا پارٹی کا عہدہ سنبھالتے ہوئے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی؟ آپ نے اداروں کو کیوں نہیں بتایا کہ عمران خان اس طرح کی سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف؟ کیا اس ٹائم آپ کا ضمیر نہیں تھا پرویز خٹک صاحب؟ کیا پرویز خٹک صاحب اس ٹائم آپ کی ضمیر نے آپ کو اجازت نہیں دی، یا کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس تھے کہ وہ اس نے آپ کو روکا ہوا تھا، آپ کی ذات کو روکا ہوا تھا، اور آپ جب پارٹی سے چلے گئے ہیں 9 مئی کے واقعات اس طرح ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ دیوار سے لگا دیا گیا، خان صاحب کی گرفتاری کی خبریاں شروع ہے، پی ٹی آئی ختم ہونے کو، تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا پلان تھا۔ اگر آپ محب وطن پاکستانی ہوتے پرویز خٹک صاحب تو آپ اس سازش کو بے نقاب کرتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ 9 مئی کے واقعات وہ نہ آتے، پاکستان کے تشخص کو نقصان نہ پہنچتا، پاکستان کے وقار کو نقصان نہ پہنچتا، جو مونیومنٹ ہیں جو شہداء کے اس کو نقصان نہ پہنچتا، شہداء کے فیملیوں کو ان کی تضحیک نہ ہوتی اور ان کی وہ دل آزاری نہ ہوتی۔ لیکن پرویز خٹک صاحب، آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کیا۔ اب جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو تب آپ کی سٹیٹمنٹ وہ چینج ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستانی عوام میں اتنا شعور اب ہے، اتنی ایجوکیشن آ گئی ہے اور پولیٹیکل طور پہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کے اس بیانیوں کو ٹوٹل وہ مسترد کرتی ہے۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ نوشہرہ میں ووٹ مانگنے کے لیے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے یا عمران خان پہ الزامات کی بوچھاڑ کر کے، کیونکہ آپ کا تو ایک پولیٹیکل کیریئر تھا اور پارٹیاں بدلنے میں آپ ماہر تھے اور ہیں، لیکن آپ کا جو تشخص تھا اور آپ کا جو سیاسی قد تھا تو وہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد بڑھا ہے، لیکن آپ نے اس قد کو خود ہی کاٹ ڈالا ہے، آپ نے اس قد کو خود ہی ختم کر دیا ہے، اور آپ بھی وقت کے ایک ناخدا نکلے اور آپ نے بھی عمران خان کا ساتھ اس طرح چھوڑ دیا۔ جو چھوڑ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاست ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن بیجا الزامات کی بوچھاڑ جو پرویز خٹک صاحب آپ نے کی ہے تو میرے خیال میں اس کا خمیازہ آپ کو ان دی ڈے آف الیکشن آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے پرویز خٹک صاحب کی کہانی۔ اب آتے ہیں جو فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ
وہ تقریباً تمام پارٹیاں اور ایک ڈکٹیٹر کو وہ ٹریٹ کر چکے ہیں، اور اس نے اپنے پورا سیاسی کیریئر اسی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی اور چوتھی پارٹی سے پانچویں پارٹی، اسی میں گزار دیا۔ ابھی تک اس کی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی عمران خان کے اگینسٹ، لیکن اس نے پارٹی چھوڑی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے۔ ان بندوں کو جوائن کیا ہے کہ جو یہ ٹاک شوز میں جہانگیر ترین صاحب کے اور علم خان صاحب کے خلاف لگے رہتے تھے، ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے اور ان کو شوگر مافیا کہتے تھے، اور ان کو عجیب عجیب القابات سے یہ لوگ پکارتے تھے۔ لیکن ابھی استحکام پاکستان پارٹی کے بینر تلے فواد چودھری اپنا فیوچر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ہمارے صحافی ہیں، وہ گئے تھے فواد چودھری ضلع جہلم میں گئے تھے، فواد چودھری کے کانسٹیچوئنسی میں، تو لوگوں نے فواد چودھری کو